پوری زندگی ہو گئی تقریریں سنتے سنتے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہم نے اتنا ماں کی شان کو سنا کہ ہم نے صرف ماں کو سب کچھ سمجھ لیا، باپ کو بیٹا پانی پلانے بھی تیار نہیں، اسے لگتا ہے باپ کی کوئی عظمت ہی نہیں ہے۔ صرف اتنا سمجھ لیجئے، جس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے نا، اس کی جنت تیرے باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب یہ تیرے باپ کے جوتے صاف کرتی ہے، فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو خدا نے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ بتا، جس کے جوتے صاف کرنے پہ تیری ماں کی بخشش ہو جاتی ہے، پھر اس باپ کا مقام کیا ہوگا جس کے ذریعے تو دنیا میں۔ سوچا بھی کرو ذرا۔ کئی بار لڑکے نوجوان کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں میرا باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا، اماں بہت پیار کرتی ہے۔ خبردار کبھی یہ جملہ نہ بولنا۔ ہمارے حالات دیکھو، 3 کمرے بنا کے لکھ دیتا یہ میری ماں کی دعا ہے، ٹیمپو نکال کے لا رہا اس پہ لکھ دے رہا ماں کی دعا ہے، اتنی سی ترقی کرتا تو لکھتا ہے ماں کی دعا ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا، تو نے بلڈنگ پہ لکھا یہ میری ماں کی دعا، اگر باپ دیکھے گا اس لکھے ہوئے کو، اس نے صرف اتنا لکھا یہ ماں کی دعا ہے، تو اسے احساس نہیں ہوگا یار میں کس کے لیے مزدوریاں کرتا رہا، اللہ اللہ اللہ، میں کس کے لیے لوگوں کے بوجھ اٹھا کے کس کی فیس بھرتا رہا، جس کو آج خدا نے ایک مکان دے دیا تو ماں کا نام لکھا باپ کا نام تک نہ لکھ سکا۔ اللہ اللہ، یار کیوں باپ کو بھول جاتے ہو؟ کیا بگاڑا تھا باپ نے؟ قصور کیا تھا باپ کا؟ صرف ماں کی دعائیں لکھ دی، بھول گئے جب گرمیوں میں سورج اپنی آب و تاب پہ ہوتا تھا، ماں تو ٹھنڈی چھت کے نیچے رہتی تھی، دھوپ میں مزدوری تو باپ کرتا تھا نا۔ اللہ اللہ، بارش ہوتی رہی، بھیگتے ہوئے بوجھ باپ نے ڈھوئے تھے، اور یار جب بارش ہوئی ہے وہ بھیگ کے بیمار ہوا تاکہ تیرے خواب پورے کر سکے، ماں تو چھت کے سائے میں بیٹھی تھی، سردیوں میں ماں کمبل میں تھی، باپ سائیکل چلا کے مزدوری کرنے گیا، تو نے صرف لکھ دیا یہ ماں کی دعا ہے۔ حیا نہیں چاہیے، بھول گیا کہ ذرا اٹھا تاری، تجھے پتا چلے گا یہ کھمبوں پہ چلنے والا باپ ہے، یہ گاڑی کے نیچے دبنے والا باپ ہے، یہ بجلی سے مرنے والا باپ ہے، ایکسیڈنٹ میں مرنے والا باپ ہے، اپنی زندگی کو اولاد کے لیے قربان کرنے والا باپ ہے، لوگوں کے دھکے کھا کر کے تیری فیس بھرنے والا باپ ہے، تیرے نئے جوڑے عید پہ سلانے والا تیرے باپ ہے، تیرے خوابوں کو پورا کرنے والا تیرا باپ ہے، تیری ضرورتیں پوری کرنے والا تیرا باپ ہے، سماج میں عزتیں دینے والا تیرا باپ ہے، معاشرے میں وقار بڑھانے والا تیرا باپ ہے۔ کیسے بھول سکتے ہو؟ خدا کی قسم، جس طرح کائنات میں دوسرا خدا نہیں ہے اسی طرح دنیا میں دوسرا والد نہیں ہو۔ ہر کوئی کہتا ماں کی شان بیان کر دیو، کیوں؟ باپ سے دشمنی ہے کوئی؟ آج ہے نا باپ، اس لیے قدر نہیں ہے۔ آج باپ موجود ہے نا، عزت نہیں کرتے ہم لوگ، گالیاں دیتے ہیں اپنے باپ کو، اس کے فیصلوں پہ ناراض ہو جاتے، اور کتنی آسانی سے کہتے نہیں نہیں میرا ابا مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہتا جی میں وہاں گیا تھا نا ممبئی کام کرنے کے لیے، تو ابا نے ڈانٹ کے نکالا تھا، میری امی رو رہی تھی۔ یہ اتنی سی بات پہ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا باپ ہم سے پیار نہیں کرتا۔ کہ میں پونے جا رہا تھا نا، تو جی میں گھر سے چلا نا تو باپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، میری ماں رو رہی تھی۔ نہیں نادان تو نے جانا نہیں ہے، خدا کی قسم تیری جدائی کا درد جتنا تیرے باپ کو ہوتا ہے نا اتنا کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھ تو باپ کے جسم کا حصہ ہے، باپ کے جسم کا ٹکڑا ہے تو، تجھے کیا لگتا ہے تو پردیس جایا تو باپ نہ رویا؟ خدا کی قسم دیکھنا، کبھی تجربہ کر لینا، اگر پردیس سے آنے کا فون کر دیتے ہو، اماں میں آ رہا ہوں، بابا میں آ رہا ہوں، اگر آنے میں تجھے تاخیر ہو جاتی ہے، اگر کروٹیں ماں بدلتی ہے نا تو نیند باپ کو بھی نہیں آیا کرتی ہے۔ یاد رکھنا، میں نے کئی بوڑھوں کو جن کے ہاتھوں میں لاٹھی ہوتی ہے، رات کے 1-1 بجے میں نے بوڑھوں کو روڈ پر ٹہلتے دیکھا ہے۔ جب ہم رات میں سوال کرتے ہیں بابا رات کے 3 بجے کیا کر رہا ہے، 3 بجنے کو ہے یہاں کیا کام ہے، تو وہ بوڑھا کہتا ہے ابھی تک بیٹا نہیں آیا ہے، اس کی تلاش میں گھر سے نکل آیا ہوں۔ یار یہ باپ ہوتا ہے، تجھ سے کس نے کہہ دیا باپ کوئی چیز نہیں ہے؟ جا کر باپ کو سمجھنا ہے۔ کبھی اس بچے سے پوچھ جس نے 8 سال کی عمر میں جا کر کے میکینک کی دکان پہ پانا چابی سنبھالا ہو، ہاتھ کالے کپڑے کالے منہ کالا ہو گیا ہو، اس سے جا کے پوچھنا بتا
تو سکی یہ تیری عمر پڑھنے کی تھی، یہ ہاتھ کالے کیوں ہو گئے؟ اس کی آنکھوں کے آنسو بتائیں گے۔ جن کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا ہے ان کے خواب پورے ہوا کرتے ہیں، جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہوتا ان سے خوشیاں لوٹ جایا کرتی ہے، اور جس سے کچھ نے کہہ دیا باپ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اگر باپ سر پہ ہوتا ہے عمروں کا پتہ نہیں چلتا ہے، اگر باپ چلا جائے تو مشکل سے جوانی ہاتھ آتی ہے، بچپن ٹکڑوں میں کٹتا ہے۔ خدا کی قسم جب تم میلوں میں گئے جس پہ ہاتھ رکھا وہ چیز تمہاری تھی، نہیں یہ تیری وجہ نہیں ہے، یہ باپ کا سایہ ہے۔ جدھر تو نے دیکھا وہ سے تیری ہو گئی، یہ باپ کی وجہ ہے۔ خوشیوں کو تو نے چاہا وہ تیری ہو گئی، یہ باپ کی وجہ ہے۔ جس کھلونے کو تو نے چاہا وہ تیرا ہو گیا، یہ باپ کی وجہ ہے۔ اگر باپ نہیں ہوگا دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جب عید کا دن آئے گا نئے کپڑے تو ہوں گے، اگر باپ نہیں ہوگا تب تجھے پتا چلے گا اور رو کے کہے گا یار کپڑے بھی ہے، دوست بھی ہے، سب کچھ ہے، تسلی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آج سینے سے لگانے والا باپ نظر نہیں آ رہا۔ تجھے کیا پتا باپ کیا ہوتا ہے؟ اللہ جسے دیکھو باپ کا دکھڑا، یار شادی ہو جائے نا سارے شکایت لے کے آتے ہیں، میرے ابا کو سمجھا دیو حضرت۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کہ سمجھا دیو ذرا، دماغ خراب نہ کرے وہ، میرے بھی خرچے بڑھ گئے۔ یہ سوچ دیکھو گھٹیا اور گری ہوئی سوچ کہ میرے بھی خرچے بڑھ گئے۔ وہ ظالم تیرے گھر میں ایک آئی ہے نا، ابھی ایک آئی ہے، تجھے باپ بوجھ لگنے لگا؟ تم 7-8 تھے گھر میں، باپ نے کبھی تجھے گھورے پہ نہیں ڈالا، نہیں ڈالا باپ نے۔ ایک آیا باپ نے پرورش کی، 2 آئے باپ نے پرورش کی، 3 آئے باپ نے پرورش کی، 4 باپ نے پالے، 8 پالے، کبھی ماتھے پہ شکن تک نہیں آئی۔ تجھے کیا پتا ہے عید کے دن باپ کے بدن پہ جو کپڑے ہوتے تھے وہ تو 3 سال پرانے ہوتے تھے، لیکن باپ نے کبھی تیرے بدن کے کپڑوں کو پرانا نہیں ہونے دیا۔ اور تجھ سے کون کہتا ہے؟ اور خدا کے بندے کتنی آسانی سے کہتا ہے میرے خرچے بڑھ گئے ہیں، میرے باپ سے کہہ دے میری طرف آنکھیں نکال کے نہ دیکھا کرے۔ تجھے باپ بوجھ لگتا ہے، ایک کالے سر والی آ گئی تجھے باپ بوجھ لگنے لگا، اٹھا تو تاریخ ذرا پڑھ تو سکی، پوچھ اپنے پڑوسی سے جب تجھے ٹیٹنس ہوا تھا تیرے باپ نے پھینکا نہیں تھا، جب تجھے کینسر ہوا تھا تیرے باپ نے پھینکا نہ تھا، جب ڈاکٹروں نے کہا تھا اس کا دل خراب ہے، بال پڑے گا یا سوراخ ہے، اس کی زندگی نہیں بچنے والی، تب ڈاکٹروں سے باپ نے کیا کہا تھا؟ ڈاکٹروں سے باپ نے یہ کہا تھا ڈاکٹروں جو چاہو قیمت لے لو، جو چاہو پیسہ لے لو، میرے بیٹے کی زندگی بچا دو۔ انہوں نے نہیں کہا تھا پہلے سے ساتھ موجود ہے اس کے زہر کا انجیکشن لگا دو، یہ بوجھ ہے ہم پہ، نہیں پوچھتے تھے لوگوں سے کوئی علاج کی جگہ ہو تو بتاؤ۔ کسی نے کہا جاؤ بلگرام چلے جاؤ بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، یہ تپتی دھوپ میں بلگرام کے چکر لگاتے رہے۔ کسی نے کہا کلیئر چلے جاؤ، یہ کلیئر شریف جاتے رہے۔ کسی نے اجمیر کہا، اجمیر چلے گئے۔ کسی نے کہا فلاں درگاہ چلے جاؤ، اس درگاہ پہ گئے۔ کسی نے کہا فلاں طبیب پہ چلے جاؤ، اس طبیب پہ چلے گئے۔ کسی نے کہا فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس چلے گئے۔ کون سی چوکھٹ ایسی تھی جو بیٹے کی زندگی کے لیے ماں باپ نے پیشانی نہ جھکائی، جگہ پر ہر جگہ ماں باپ رو کر کے تیری زندگی کی خیرات مانگتے رکھے۔ آج تو کہتا ہے میرے خرچے بڑھ گئے ہیں، ان سے کہہ دو آنکھیں نہ دکھایا کرے، او خدا کی قسم انہیں پہچان تو سکی۔ یہ تو وہ ہے جنہوں نے ڈاکٹر سے یہ کہا تھا، آخر میں آ کے کہا تھا ڈاکٹر ہمارا دل نکال لے، ہم رکھے نہ رکھے ہمارے بیٹے کو خدا زندگی سلامت رکھے۔ تجھے کیا پتا باپ کیا ہوتا ہے؟ میں صرف لائق بیٹوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے عزت کرنا باپ کی، قدر کرنا باپ کی۔ تجھے کیا پتا باپ کیا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتے اس لیے کہ باپ کے سائے میں زندگی پڑ گئی۔ ہاں باپ کے سائے میں زندگی کٹی ہے بھائی۔ وہ کہا تھا کسی نے، کسی غریب کی مزدوری کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اپنے حصے میں کتابیں نہ کھلونے آئے، اپنے حصے میں کتابیں نہ کھلونے آئے، خواہش رزق نے چھینا میرا بچپن مجھ سے۔ یار باپ کے بغیر تو پتہ نہیں چلتا بچپن کب آیا تھا، کیا چیز ہے بچپن سوچ بھی نہیں پاتے۔ کبھی پوچھ یتیم سے باپ کیا ہوتا ہے، پوچھ کبھی غریب سے، اس سے جس نے باپ کا سایہ نہ دیکھا ہو باپ کیا ہوتا ہے، وہ تجھے بتائے گا۔ جب تیرے بیٹے بازار کے دن تجھ سے کہتے ہیں نا پیزا برگر چاہیے، تو ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے، ان یتیموں کا دل نہیں کرتا ہوگا؟ وہ بھی تو چاہتے ہوں گے ہم بھی پیزا کھائیں، برگر کھائیں، ان کی بھی خواہش ہوتی ہوگی میلے میں جائیں، لیکن یتیمی کا داغ کہتا ہوگا خبردار
تیرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کسی نے یہ کہتے کسی کو سنا ہو جب سے اس کا باپ گیا ہے بیٹے کی کمر ٹوٹ گئی؟ کوئی نہیں کہتا۔ دنیا کہتی ہے جب سے بیٹا گیا ہے باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یہ رشتہ ہے باپ کا اولاد سے، یہ رشتہ ہے۔ 40 سال کی جدائی رہی حضرت یعقوب کی حضرت یوسف سے۔ کتنے سال کی؟ سارے بولو کتنی؟ 40 سال۔ خدا کی قسم ادھر یعقوب کی محبت کی مثال نہیں، ادھر یوسف کے عشق کا مثال نہیں۔ قید خانے کے اندر بند ہے، قید خانے میں وہ خیال یہی ستاتا تھا میرے باپ یعقوب پہ کیا گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی۔ سنے میں درد بتانے لگا ہوں، کیا گزرتی ہوگی یہ سوچ کے رویا کرتے تھے۔ قید خانے میں ایک چھوٹا سا روشن دان کھلا تھا، جو تہ خانہ بنا تھا نا اس پہ چھوٹا سا روشن دان کھلا تھا۔ آپ اس کے سامنے کھڑے رہتے کہ کوئی گزرے گا تو آواز دوں گا اسے۔ اتفاق سے نا کنعان کا کوئی مسافر سفر کرتے کرتے قید خانے کے قریب پہنچا۔ اللہ اللہ، اس کا اونٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور ادھر بھاگا جدھر وہ سوراخ تھا قید خانے کا، وہاں جا کے کھڑا ہو گیا۔ جب مالک اونٹ پکڑنے کے لیے آیا حضرت یوسف نے آواز دی، کہا یار قیدی ہوں میری ایک بات سن لے گا؟ اس نے کہا ہاں بتا کیا بات ہے۔ کہنے لگا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا پردیسی ہوں۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ حضرت یوسف کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگے یار جیسے تو پردیسی ہے ایسے میں بھی پردیسی ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا بتا کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا کنعان کا۔ جیسی لفظ کنعان آیا نا اللہ اکبر، حضرت یوسف کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اگر کنعان سے آیا ہے تب تو کنعان کے یعقوب کو جانتا ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا جی جانتا تو ہوں، لیکن آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کہا بس یہ نہ پوچھ میرا رشتہ کیا ہے، یہ بتا تو یعقوب کو جانتا ہے کہ نہیں؟ کہا جتنا جانتا ہوں، میں تو ہفتے میں 2-4 مرتبہ ان کے دروازے پہ سلام کرنے جاتا ہوں، وہ تو اللہ کے بڑے پاکیزہ بندے ہیں۔ کہتے ہیں آپ فرماتے بتا کیا حال ہے یعقوب کے، کیا حال ہے ان کے؟ کہا کہ بچپن میں ان کا بیٹا جدا ہو گیا تھا، غم میں روتے روتے آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت یوسف کہتے ہیں یار بتا تو صحیح، ان کی کچھ کہانی بتا، ان کی کچھ باتیں بتا، دل کو اچھا لگ رہا ہے۔ کچھ باتیں بتائی ہے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں اپنے وطن کب واپس جائے گا؟ اس نے کہا تھا جناب کچھ دن لگیں گے۔ کہا یار جب جائے نا تو میرا ایک خط لے کے چلے جانا اور جا کر کے اس یعقوب نامی شخص کو دے دینا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا جناب دیجئے۔ آپ نے خط لکھا، لکھنے میں کچھ اور نہ تھا، بس سلام تھا۔ سلام کے بعد اتنی دعا تھی اس پردیسی کے حق میں دعا کر دیجئے گا۔ اتنے جملے لکھے ہوئے تھے۔ مؤرخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ خط لے کے اپنے وطن آیا 3 دن گزر گئے، لیکن خط یعقوب کو نہیں دیا۔ ایک دن رات کو آنکھ لگی ہے، خواب میں حضرت یوسف آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار میرا خط تو پہنچا دے، تو بھول گیا ہے خط لا کر کے۔ صبح اٹھا ہے، جلدی دربار یعقوب میں آیا، جا کے کہتا ہے جناب ایک پردیس سے خط لایا ہوں۔ کہا کس کا خط ہے؟ کہا یہ تو نہیں جانتا۔ کہا نام بتا دے۔ کہا نام بھی نہیں جانتا۔ کہا کس جگہ ملا تھا؟ کہا قید خانے میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد جب خط ہاتھ میں آیا آپ نے تحریر پڑھی ہے، بسم اللہ پڑھ کے رونے لگ جاتے ہیں۔ آنے والے نے کہا تھا بتا تو صحیح، میں نے نام نہیں بتایا، پتہ نہیں بتایا، رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت یعقوب نے کہا تھا اس تحریر کا لہجہ بتا رہا ہے، کسی اپنے نے لکھا ہے، کسی اپنے کی تحریر ہے۔ اللہ اکبر، اس کے نیچے کی لائن پڑھی ہے، اس نے کہا تھا لائن میں لکھا تھا اے اللہ کے نیک بندے میرے لیے دعا کر دے۔ اس وقت یعقوب کے ہاتھ اٹھے ہیں، یا اللہ یہ جو بھی پردیسی ہے اس کی پریشانی کو آسانی میں بدل دے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ جو یوسف کو آزادی ملی ہے یعقوب کی دعاؤں کے صدقے میں عطا کی ہے۔